معاشرے کے وہ گرے پڑے لوگ جو دوسروں کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں، کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں، نہ ان کو اپنے گھر بار بنانے کی کوئی فکر ہے، نہ اس کی طرف رغبت ہے، نہ آل اولاد کی طرف رغبت ہے، اور وہ اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال کر سارا ٹائم یہ منگتے بنے اور کسل مندی کے اندر پڑے ہوئے اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی اللہ رب العزت نے ایک امانت کے طور پہ عطا فرمائی، اور اس زندگی میں اللہ نے جو صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی ہوں، ان کو بروئے کار لا کر اپنی دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی سمیٹنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ انسان آخرت سے بھی بے پرواہ ہو اور دنیاوی ذمہ داریوں سے بھی بھاگتا ہو، اور اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال کر ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہونے کے لیے ناٹک کرنا شروع کر دے، جبکہ اللہ نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہے، جسمانی طاقت ہے، محنت کرنا چاہتا تو محنت کرتا، حلال کمانا چاہتا تو رستے کھلے تھے، اور اسی طرح اپنی جائز خواہشات کے لیے اس کو نکاح کرنا چاہیے تھا، لیکن ان ساری چیزوں سے نظر پھیر کر اگر ہم سادہ لفظوں میں بات کریں تو آج کل کی زبان میں ملنگ بن کے پھرتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس قسم کے لوگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ جی سائیں ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی برباد کر رہا ہو، طہارت پاکیزگی کا خیال نہ رکھے، اللہ کے ذکر اذکار سے کوسوں دور ہو، اور بہت مرتبہ اپنے سطر کا بھی اس کو ہوش نہ ہو، عموماً بے لباس پھرتا ہو، اور اس کے ساتھ پھر اپنے آپ کو نشے میں بھی غرق کرتا ہو، یہ اپنی زندگی برباد کرنے والا اللہ والا کیسے ہو گیا؟ یہ سائیں لوگ کیسے ہو گیا؟ یہ پہنچی سرکار کیسے بن گیا؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ پتہ لگے یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اللہ والوں کی علامات تو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر ہر شخص کے دروازے کو کھٹکھٹاتا پھرے، ہر ایک کے اوپر اپنا بوجھ ڈالتا پھرے کہ جی میری یہ ذمہ داری اٹھاؤ، میری یہ ذمہ داری اٹھاؤ، اور اب تو یہ کاروبار بن چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی اس طرح برباد کرنے والے بیکار قسم کے لوگ یہ جہنمیوں کی نشانیوں میں سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ بالکل عاجز بن کر سست ہو کر پڑ جاؤ، زندگی میں کچھ کرنے جوگا نہ ہو، اور کسی کام کے کرنے کی رغبت نہ رہے، شیطان کے ایسے وسوسے میں انسان آ جائے کہ رہبانیت کے نام پر یا دین کے نام پر دنیا سے تارک ہو کر اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتا پھر۔ ان تمام چیزوں سے اسلام بری الذمہ۔ مسلمان اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، دعا کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنے والا ہوتا، محنت کرنے والا ہوتا۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے
کہ پوری کوشش اور محنت اور کاوش کے بعد بسا اوقات رزلٹ موافق نہ آئے، وہ پھر تقدیر کے فیصلے ہیں اور اس پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ اصل میں حقیقی تعاون کے اور دلی ہمدردی کے مستحق ہیں، جو تمام تر محنت، صلاحیت، بروئے کار لانے کے باوجود اپنے لیے وہ اسباب اور وسائل مہیا نہیں کر پاتے جن سے ان کی جائز ضروریات پوری ہو سکیں، اور اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے مسکین کہا ہے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں محبت کی دعا کی ہے۔ آپ نے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، یا اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق، برائی سے بچنے کی طاقت اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ محنت کرنے والے لوگ ہیں، کوشش کاوش کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جائز ضروریات نہیں پوری ہو پاتی، یہ قابل عنایت لوگ